گرامی قدر سامعین، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم مسکینوں کو جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ بادشاہ ہیں، بادشاہ کے در پر حاضری بادشاہ کا احسان ہوتا ہے۔ ہم گناہگار بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں سجدہ کے لیے آتے ہیں تو ہمیں اس ذات پاک کا بارہا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ ہر نماز، ہر سجدہ، ہر نیکی کے بعد اس نیکی پر شکر ہوگا تو مزید نیکی عبادت کی توفیق ملے گی، ملتی رہے گی۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ میرے محترم دوستو، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں کے پاس اللہ کے نمائندے بن کر تشریف لاتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی بڑا آدمی کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے تو ساتھ اپنی کوئی نشانی بھی روانہ کر دیتا ہے تاکہ جس کے پاس اس کا نمائندہ جائے اسے یقین ہو جائے کہ یہ اسی کی طرف سے ہے، اپنے پاس سے نہیں آیا، اپنے طور پر نہیں آیا۔ اس کی بات بھیجنے والے کی بات ہے، ذاتی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر پیغمبر کے ساتھ اپنی طرف سے نشانی کے طور پر ان کی امتوں تک معجزات بھی پہنچائے ہیں تاکہ امت کے افراد سمجھ لیں کہ ہمارے پاس نبی بن کر آنے والا شخص اپنی طرف سے نہیں آیا، اس کی بات اس کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، پیغام پہنچانے والا پیغمبر بن کر آیا ہے۔ کیونکہ معجزہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں۔ معجزہ ہر اس فعل، اس کام، اس چیز کو کہتے ہیں پیغمبر کے علاوہ باقی ساری انسانیت وہ کام کرنے سے، اس طرح کی چیز سامنے لانے سے عاجز ہو۔ معجزہ عاجز کرنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے۔
جادوگروں کے پھینکے ہوئے سانپوں کو کھا جاتا ہے، اٹھاتے ہیں دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے۔ اب بتائیے کیا کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے؟ لاٹھی پھینکے اژدہا بن جائے، اٹھائے دوبارہ لاٹھی بن جائے؟ ہرگز نہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو حکم دیتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بتائیے پیغمبر کے علاوہ انسانوں میں کوئی شخص ایسے کر سکتا ہے مردے سے کہے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہوتا ہے معجزہ۔ امت اس طرح کا کام کرنے سے عاجز آ جائے۔ معجزہ باقی پیغمبر کو چھوڑ کر سارے انسانوں کو بے بس کر دے، عاجز کر دے۔ معجزہ نشانی ہوتی ہے کہ جس پہ ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، نمائندہ ہے۔ معجزہ نبوت کی نشانی ہوتی ہے۔ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ پیغمبر کے علاوہ کسی شخص کے لیے معجزے کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، نہیں بولنا چاہیے۔ بعض پڑھے لکھے بیچارے جب منہ میں آتا ہے جس کے لیے چاہتے ہیں معجزہ کا لفظ بول دیتے ہیں، اخبارات میں، میڈیا پر، یہ تو معجزہ ہو گیا، فلاں تو معجزانہ طور پر بچ گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں۔ معجزہ صرف پیغمبر کے لیے بولا جائے گا، پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ نبوت کی نشانی ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی، محبوب کل کائنات، نبی آخر الزمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب نبیوں، سب پیغمبروں سے اونچی شان بخشی ہے۔ جس طرح آپ کی ذات پاک سب پیغمبروں سے اونچی شان رکھتی ہے، عظمت والی ہے، اس طرح آپ کو جو معجزات دیے ہیں وہ سب پیغمبروں کے معجزات سے اوپر ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی اللہ کے پاک پیغمبر کو جو بھی معجزہ دیا گیا، پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ بھی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ختم ہو گیا، دوبارہ اس طرح کے معجزے کا ظہور نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جنت مکی ہو گئے، لیکن آپ کو جو معجزات دیے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کے کچھ معجزات باقی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید، اللہ کا پاک کلام، اللہ کی کتاب، اس کی سورت سورت، سپارہ سپارہ، رکوع رکوع، اس کی سطر سطر، لفظ لفظ، ایک ایک حرف اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔
یہ معجزہ اس زمانے کے لیے ہی نہیں تھا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں گزر گئیں، آج ہم خوش نصیبوں کے پاس یہ معجزہ اسی شان کے ساتھ، اسی حالت کے ساتھ موجود ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں قرآن ہاتھوں میں لے کر تلاوت کرنے والے، قرآن تلاوت کیا کرے۔ کتنی سعادت مندی ہے امت کے لیے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جہاں فجر کا آغاز سجدہ سے اور پھر قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ ماں بھی تلاوت کر رہی، بیٹیاں بھی کر رہی، گھر کے دوسرے لوگ بھی کر رہے، جہاں قرآن پاک کی آواز گونجتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، خیر اور برکتیں آج بھی ویسے ہی اترتی ہیں جس طرح قرآن نازل ہوتے وقت اتری تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنی تمام خیر برکتوں کے ساتھ، جو اپنی تمام روحانیت نورانیت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ قرآن پاک سے جو نفع حضرات صحابہ کرام نے اٹھایا، قرآن کے نور سے منور روشن ہوئے، آج بھی امت اسی طرح قرآن پاک سے نفع اٹھا سکتی ہے، قرآن کے نور سے روشن منور ہو سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام معجزات آپ کی طرح عظمت میں، شان میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ آپ نبیوں کے امام اور آپ کے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے گئے معجزات کے امام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا بڑا معجزہ دیا گیا، آپ کی جماعت، آپ کی امت، آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ، ایسی جانثار جماعت تاریخ انبیاء میں 1,24,000 پیغمبروں کی امت میں کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، ایسے جانثار، جنہوں نے بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھے، جو بھوک کی حالت میں بے ہوش ہو گئے، جنہوں نے ہجرتیں کی، وطن چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، جنہوں نے تپتی ریت پر لیٹ کر بھی احد احد کہا، جو گرم تیل میں ڈال دیے گئے، جنہوں نے سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، آقا علیہ السلام کے لیے سیدہ سمیہ جیسی خاتون رضی اللہ عنہا 2 ٹکڑے ہو گئیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی نے نہیں چھوڑا۔ ایسی وفادار جماعت اللہ کے آخری نبی کو دی گئی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف انگلی کرتے ہیں، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ پڑتا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ البتہ اگر آپ شروع سے مضمون سمجھ رہے ہیں، متوجہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کی شان اپنی اپنی اپنی، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس کے اندر محبت کے بڑے رنگ ہیں۔ نوجوان ذرا زیادہ توجہ سے بیٹھیں گے، خدا کرے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا پاؤں، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے آج یہ جمعے کی بات چیت کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلی باری تسی این ٹائم تے آؤ۔ توجہ رکھیں،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ معجزانہ تھا، اپنی شان رکھتا تھا، ہر معجزے کے اپنے رنگ ہیں. لیکن اس 27 رجب کو جو معراج کا معجزہ تھا، سفر معراج، جس میں آقا علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر فرمائی، اللہ کا دیدار کیا، خداوند قدوس کی ملاقات سے مشرف ہوئے، یہ معجزہ الگ ہی رنگ رکھتا ہے اور اس میں محبت کے سارے رنگ موجود ہیں. خدا کرے آپ متوجہ ہوں. بارہا کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، متوجہ کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، کہ آج جھوٹی محبتوں نے محبت کا حلیہ اور نقشہ ہی بگاڑ دیا. یا پھر محبت اتنی عام کر دی ہے، اتنی سستی کر دی ہے، اتنی رواجی کر دی ہے کہ ہر دوسرے دن محبت ہو جاتی ہے. کسی کو سمجھ ہی نہیں کہ آخر محبت ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے رولز کیا ہیں. سب سے بنیادی فلسفہ یہ ہے، فانی فنا ہونے والی چیز سے محبت ہے ہی نہیں. کاش کوئی سمجھے، جو چیز میری ہے ہی نہیں اس سے میں محبت کرنے بیٹھ جاؤں. اب آپ برف سے محبت کرنے بیٹھ جائیں، مجھے برف سے بڑا عشق ہے، بڑا پیار ہے، بھائی برف تو گھنٹے بعد ادھر ہوگی نہیں، برف نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، حسن ہے، کوئی بھی اگر اس نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تو اس سے محبت بے وقوفی، حماقت ہے. اس سے بڑی بے وقوفی، حماقت کوئی اور نہیں. فانی سے محبت ہے ہی نہیں. محبت اس سے ہے جو باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. محبت اس سے ہے جس سے تعلق بھی باقی ہے، ہمیشہ سے اس سے تعلق ہے، دنیا میں نہیں رہیں گے پھر بھی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. محبت اس سے ہے جس سے ساری امیدیں ہیں، جو سہارا ہے. محبت اس سے ہے جو حسن نہیں، صاحب حسن نہیں، حسین نہیں، جس نے کائنات ساری کو حسن بانٹا ہے. محبت اس سے ہے خزانے جس کے، بادشاہ جس کی. محبت اس سے ہے کہ جو ساری دنیا چھوڑ دے وہ نہ چھوڑے. خیر، عرض یہ کر رہا تھا، آقا علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے گئے، ہر معجزے کی اپنی شان، اپنی شان. لیکن جو معجزہ معراج ہے، اس میں محبت کے رنگ موجود ہیں. ایک رنگ بتاتا ہوں، توجہ کریں. چلو محبت کی نشانی بتا دیتا ہوں. کل کلاؤں کو کی محبت ہو جائے، اینک والے بچے پتہ تو ہو کہ محبت کیسی ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے. محبت کی ایک بنیادی نشانی یہ ہے کہ دو محبت کرنے والے آپس میں، یا جس طرف سے صحیح اور سچی محبت ہے، وہ ایک دوسرے کو پریشان نہیں دیکھ سکتے. ایسے ممکن نہیں کہ محبت سچی ہے، آپ پریشان ہیں اور جس سے محبت ہے وہ بے فکر ہو کر جی رہا ہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، اس کے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی، جو بھی لفظ آپ کو اچھا لگے لے لیں، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ محبت نہیں. محبت میں محبوب کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، پریشان نہیں دیکھ سکتے. محبت میں محبوب کا نقصان نہیں دیکھ سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے ذرا معجزہ معراج میں محبت کا پہلا رنگ دیکھیے.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، تھوڑا سا عرصہ نہیں، سالہ سال سالہ سال گالیاں پڑتی ہیں، تانے سنتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، رستے میں کانٹے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، بیت اللہ کے سائے میں سجدے کے اندر اونٹ کی اوجریاں ڈالی جاتی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اس قدر مظالم، اس قدر مظالم، اس قدر مظالم کہ آج میں اور آپ بے حس ہیں کہ کیا اور سن سکتے ہیں، ورنہ جس ہستی سے محبت ہو اس پر اتنے ظلم سے کر ہم زندہ ہی نہ رہیں۔ جب ظلم کی حد ہو گئی، جب ظلم کی اخیر ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر یہ خواجہ ابو طالب چچا دنیا میں نہیں رہے جو سہارا تھے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے چلی گئیں، جو بے حیثیت بیوی سہارا تھیں، غم گسار تھیں، رفیقہ حیات تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہوئے۔ اسی زمانے میں طائف بھی گئے، شاید مکہ والوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، طائف والے سمجھ جائیں، طائف والوں نے بھی مایوس کیا، گالیاں دی، پتھر مارے، لہو لہان کر کے طائف سے نکال دیا۔ ہوشیار رہیں اور بات سمجھیں، یہ وہ دور تھا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر کے ایک کونے میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، پریشان حال تھے، آسان لفظوں میں سمجھو تو فرش پر، زمین پر ہر طرح سے مایوس ہو گئے تھے، مکہ والوں سے بھی مایوس، طائف والوں سے بھی مایوس، غم گسار بھی کوئی نہیں، رفیقہ حیات اہلیہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئیں، چچا بھی رخصت ہو گئے، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ محبت کا رنگ سمجھیں، دل میں ان باتوں کو اتاریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہی نہیں تھے، اللہ کے محبوب بھی تھے۔ محبت سچی ہو اور محبوب پریشان ہو، محبت کرنے والا چین سے بیٹھے ایسے ہو نہیں سکتا، محبت کرنے والا تڑپ جائے گا کہ کسی طرح میرے محبوب کی بے چینی پریشانی ختم ہو۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بے چین دیکھا، یوں پریشانی میں دیکھا، یوں کروٹیں بدلتے دیکھا، فرش والوں سے مایوس ہو گئے تھے تو عرش والے نے اپنے پاس بلا کر سینے سے لگا لیا۔ یہ سارے سفر معراج کا حاصل ہے، کاش کوئی سمجھے۔ زمین پر، گراؤنڈ پر، فرش پر ہر طرف سے مایوسی 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 مایوسی، تو پھر اللہ جل شانہ نے، فرش والے نے اپنے پاس بلایا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کے لیے بھی تھا کہ سیدہ خدیجہ نہیں رہی جو آپ کا دکھ بانٹیں، آئیے معراج پر ہمارے پاس، آئیے آسمانوں پر، آئیے وہاں جہاں تک کوئی گیا نہ جا سکتا ہے، آئیے ہمارے اتنے قریب، ہم آپ کے دکھ بانٹتے ہیں۔ زمین والوں سے محبتیں نہ ملیں تو اوپر والا محبتیں دیتا ہے۔ توجہ رکھیں، باتیں ذرا اوکھی ہیں لیکن ہوشیار ہوں گے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ نکل آئے اب الیکشن سے، ٹھیک، جو ہونا تھا ہو گیا، اب توجہ سے بات سنیں۔ کئی بیچارے عجیب ہی نہ ہوتے ہی پھنسے نے دماغی طور پہ، نظر آ رہا ہے مجھے، نکل آئے۔ بات بڑی عجب ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے
اور میں آپ سے عرض کروں، یہ اگلی بات اس سے بھی لائق توجہ اور میری آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو دیا، کچھ بھی دیا، جو کچھ بھی عطا کیا، اس میں اللہ نے صرف اپنے محبوب کے لیے وہ چیز نہیں رکھی۔ پیار اتنا تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس میں سے حصہ دے دیا اور بانٹ دیا۔ توجہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی، پریشان، فرش والوں سے مایوس، اللہ نے دکھ درد بانٹے، معراج پر بلایا، تسلی دی، قدرت نے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ آپ کی شان تو ہے ہی، لیکن امت محمد ہونے کا اعزاز یہ ہے، ساری زندگی شکر کے سجدے میں پڑیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کی امت کو بھی نصیب فرمائی۔ آج بھی ٹوٹا ہوا دل اگر کہتا ہے ہائے اللہ، قدرت آج اسے بھی اسی طرح سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے جس طرح اپنے محبوب کو معراج پر لگایا تھا۔ ایک آیت شریفہ دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وقت نہیں ہے، اشارے کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں میں بس جاتا ہوں، جو مجھ سے ڈرتا ہے، تقوی پر، نیکی پر آ جاتا ہے، پھر میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ وہ کبھی بند گلی میں کھڑا نہیں ہوتا، کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، مایوسی اس کے لیے نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کے معراج پر بلا کر دکھ بانٹے تھے، میں اس کی امت میں بھی جب کوئی دکھی مجھے یاد کرتا ہے تو ایسے ہی دکھ بانٹتا ہوں، اپنی قدرت کی انگلی اسے پکڑا دیتا ہوں، وہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہے، پھر جہاں جاتا ہے اس کے لیے رستے کھلتے چلے جائیں۔ زمین پر اس کا رزق بند ہو جاتا ہے، حالات اس کے خراب ہو جاتے ہیں، ارد گرد سے مایوس ہو جاتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرا ہو جاتا ہے، میرے اوپر توکل کر لیتا ہے، جو مجھ سے امیدیں باندھ لیتا ہے، جو زمین والوں سے مایوس ہو کر میری طرف دیکھ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہان سارا مخالف ہو جائے، میں اللہ اسے کافی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ معراج کا معجزہ آپ کی شان، معراج کا معجزہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا ایک رنگ۔ محبوب پریشان ہے، محبت کرنے والا کیسے چین میں بیٹھ سکتا ہے؟ اپنے پاس بلا لیا، قدرت کے سینے سے لگا لیا، سارے دکھ درد دور کر لی۔ یہ میں کوئی فلسفہ ذکر نہیں کر رہا، قرآن پاک کی ایک دو آیات پر توجہ دیجئے، وقت نہیں ہے اور باتیں تو بڑی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اچھا، اللہ کی قسم شاید کیا میٹھا ہوگا جو قدرت کے ان بولوں میں مٹھاس ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ قرآن سمجھیے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، مکے والوں نے ظلم کی حد کر دی، حالات خراب ہو گئے، پریشان حال ہو کر ایک کونے میں مت بیٹھیے، صبر سے کام لیجئے، اللہ کے حکم پر ڈٹ جائیے۔ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، ہمارے پیغمبر، ہمارے محبوب، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہوشیار رہنا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ محبوب ہیں،
کوئی پاگل ہی ہوگا کہ محبوب سامنے ہو تو کسی اور طرف دیکھے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کل کائنات میں اپنا محبوب بنایا. جب محبوب بنایا تو ہماری نظریں آپ پر ہی ہیں، لمحہ بلمحہ آپ پر ہی ہیں. ہم آپ کو پریشان کسی موقع پر نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ کو پریشان کسی موقع پر نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ کو تنہا کسی موقع پر نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کو مایوس کسی موقع پر نہیں ہونے دیں گے. میرے محترم دوستو، حضور کی یہ شان تھی سو تھی. اللہ نے اس گئے گزرے دور میں پاک پیغمبر کی اس امت کو بھی یہ کیفیت نصیب فرمائی. آج بھی اگر پاک پیغمبر کا امتی ساری دنیا سے مایوس ہو کر ایک اللہ سے امید جگا لیتا ہے تو جس طرح محبوب اللہ کی نظروں میں تھے، نگاہ بھی تھے، ان کی یہ امت بھی اللہ کی نگاہ میں ہے. ایک اور آیت شریفہ ہے، عجب. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم. تفصیل کا موقع نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، کائنات کی ہر چیز سے باخبر. میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہوا معاکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. مکے میں ہو یا طائف میں، پریشان حال ہو یا خوشحال، تنہا ہو یا محفل میں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. میرے پیارو، یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو بھی نصیب فرمائی. بس فرق کیا ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے. یہی فرق. اللہ اپنی محبتوں کے ساتھ، اللہ اپنی محبتوں کے سارے رنگوں کے ساتھ جس طرح اپنے محبوب کے لیے تھا، اسی طرح آج بھی محبوب کی امت کے لیے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ امت کی نظریں پھر گئی ہیں. امت کو اپنے دکھوں کا علاج نشے میں نظر آنے لگ گیا، سگریٹوں میں نظر آنے لگ گیا، کھیل تماشوں میں نظر آنے لگ گیا. امت پیسے کی حصول کی دوڑ میں پڑ گئی کہ شاید پیسے زیادہ ہوں گے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. امت دوسری رنگینیوں میں کھو گئی کہ شاید ان چیزوں کے اندر میری خوشیاں ہیں، میرا سکون ہے. امت اگر آج بھی نگاہ اوپر اٹھا لے کہ وہ خوشیاں دے گا تو ملیں گی، وہ سکون دے گا تو ملے گا، وہ صحت دے گا تو ملے گا، وہ رزق دے گا تو ملے گا. امت اگر آج بھی اپنی نظریں اوپر کر دے تو اللہ اپنی پوری شان کے ساتھ آج بھی حضور کے امت کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. معیز بڑے عرصے بعد آئے ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. وہ اللہ تو شکوے کر رہا ہے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، تم لینے والے ہی نہیں. تمہاری نظریں میری طرف اٹھتی نہیں. میں تو آواز دلواتا ہوں روزانہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ تمہاری کامیابیاں میرے حضور سجدے میں. تم کامیابیاں ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہے ہو، مجھ سے بھی بھاگ رہے ہو جس کے خزانے ہیں، جس نے سارا کچھ دیا، جس نے سارا کچھ دینا ہے. تمہارے اندر ہی کوئی کوالٹیز نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، خزانوں کے منہ کھولے بیٹھے ہیں. مانگو تو صحیح. میرے محترم دوستو، شروع سے اب تک یہ عرض کیا کہ جس طرح پیغمبر کی شان سب سے اوپر 1.25 پیغمبروں میں، اس طرح پیغمبر کے معجزات بھی 1.25 پیغمبروں کے معجزات سے اوپر. حضور کا ہر معجزہ اعلیٰ، لیکن معراج کے معجزے میں محبت کے اپنی رنگ ہیں. ابھی صرف ایک رنگ ذکر کیا. محبت کرنے والا محبوب کو دکھی نہیں دیکھ سکتا.
اللہ نے بھی جب دیکھا کہ میرے محبوب پریشان ہیں تو اپنے پاس بلا لی. ہوشیار ہوں تو دوسرا رنگ بھی عرض کروں. محبت کا ایک اور رنگ بھی ہے. محبت میں وصل چاہیے ہوتا ہے، فصل نہیں. اور تواڈی جانے بلا دل کردہ اور کوئی اوکھا لفظ بولا، کچھ تو سوچنے پر مجبور ہو جاؤ. محبت میں وصل ہوتا ہے، ہجر نہیں. ملنا ہوتا ہے، جدا ہونا نہیں. محبت میں بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. محبوب سے ملنے کا لطف تنہائی میں ہے. یہ سارے محبت کے رنگ ہیں. اللہ نے معجزہ معراج میں، سفر معراج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے یہ سارے رنگ نچھاور کر دیے. میرے پیغمبر ملنا ہے، میرے پیغمبر ملنا ہے، وصل ہے. اب قرب ہوگا، بہت قریب ہونا ہے، بہت قریب ہونا ہے. اور تنہائی ایسی ہوگی، تنہائی ایسی ہوگی، ہم آپ کو وہاں بلائیں گے جہاں تک کوئی پہنچا نہ پہنچ سکے. سدرۃ المنتہا پر آقا پہنچے. حضرت جبرائیل خادم نے عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آپ آ گئے. جلیل القدر انبیاء نے ہر آسمان پر آپ کا استقبال کیا، لیکن نیچے رہ گئے. یہ آخری جگہ ہے جہاں تک میں جا سکتا ہوں. اس سے اوپر اللہ کی ذات، میں اگر بال برابر اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. اب آپ جانے اور آپ کا رب. کاش وقت ہوتا. عرض کر رہا ہوں، محبت کے سارے رنگ مخلوق نے ستایا، اپنے پاس بلا لیا. مخلوق نے مایوس کیا، اپنی امید جگا دی. وصل تھا اسے فصل تھا، اسے وصل میں بدل دیا. جدائیاں تھی، قرب دے دیا. قرب بھی بہت قرب دے دیا. اور پھر ملاقات بھی ایسی، تنہائی بھی ایسی کہ کمال ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ جاگنے والوں کے لیے تحفہ ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر میں قریب ہوا. قریب اللہ ہوئے. پیغمبر بحیثیت محبوب پہنچ گئے. محبت کرنے والا آگے بڑھا. پھر میں قریب ہوا، پھر میں قریب ہوا اور قریب ہوا. میرے مالک کتنے قریب ہوئے؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى. اللہ فرماتے ہیں جس طرح دو کمانیں آپس میں یوں مل جاتی ہیں، ایسے میں اپنے پیغمبر کے قریب ہو گیا. نہیں، اس سے بھی قریب ہو گیا. او ادنا، میرے مالک کتنے قریب ہو گئے؟ فرمایا وہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں. کوئی جاگ رہا ہو پڑھا لکھا تو اس کے لیے ہے. من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا بعد ازاں کسے نہ گوید، من دیگرم تو دیگری. ان پڑھوں کو سزا ہے، ترجمہ نہیں کروں گا. کر دوں. محبت اور قرب میں، محبت اور قرب میں، محبت کرنے والے اتنا قریب ہونا چاہتے ہیں. من تن شدم تو جن شدی، من تو شدم تو من شدی. اتنے قریب ہو جائیں کہ میں تو ہو جاؤں، تو میں ہو جائیں، میں جان ہو جاؤں، تو اس میں دھڑکتی روح ہو جائے. اتنے قریب ہو جائیں کہ کوئی کہے نہیں کہ میں کوئی اور ہوں اور تم کوئی اور. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. محبت کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ جب محبوب قریب آ گیا، بہت قریب آ گیا، تنہائی بھی میسر ہو گئی، کوئی دوسرا سننے والا بھی نہیں، پھر محبوب سے گفتگو کا رنگ ہی اور ہے.
میرے مالک آپ نے محبوب کو پاس بلا لیا تو وہاں پر بات کیا ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر بات کیا ہوئی؟ ایک اصول ہے الکنایۃ ابلغ من السری، بات کو چھپا کر کرنا کھول کر بات کرنے سے بعض دفعہ زیادہ معنی خیز ہوتا ہے. چنگی کی بات نہیں، بہرحال منہ سے نکل گئی ہے. بات کو کنائے میں کرنا چھپا کر سری تر بات سے زیادہ. مثال کے طور پر ایک آپ کے ذوق کی مثال دے دوں. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس اتنے مہمان آئے کہ میں نے 5 دیگیں پکوا لی. خدا نہ خواستہ، تھوڑا ہنس لیا کریں. 5 دیگیں پکوا لی. اب یہ کھول کر بتا دیا کہ اتنی دیگیں پکا لی. اور دوسرے نے کہا جاؤ جاؤ، میرے پاس اتنے مہمان آئے کہ میں نے 5 من لکڑیاں منگوائی ہیں، مزید آ رہی ہیں. اب 5 دیگوں والا کام زیادہ ہوا یا یہ تو زیادہ ہو گیا. پتہ نہیں کتنی 5 من لکڑیاں منگوا لی، ابھی آ رہی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. یہ ہوتا ہے. بات کو کھول کر کرنا اتنا معنی خیز نہیں ہوتا جتنا چھپا کر. اب ہوشیار رہنا. میرے مالک معراج کی رات، معراج کا سفر، معراج کا معجزہ، آپ نے اپنی ساری محبتوں کے رنگ اپنے محبوب پر نچھاور کر دیے. بتائیے تو صحیح، اس قرب کے اندر، اس تنہائی کے اندر آپ تھے اور محبوب تھے تو باتیں کیا ہوئی؟ میرا سوال سمجھ رہے ہیں؟ بات کیا ہوئی؟ اب اللہ بتاتے یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، تو پھر بات کا مزہ نہیں آنا تھا. تنہائی تھی، قرب تھا، راز تھے، راز. اللہ فرماتے اوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر میں نے اپنے پیغمبر کو جو بتانا تھا، جو باتیں کرنی تھی، جو وحی اس کے سینے میں منتقل کرنی تھی، وہ میں نے کی. جو بھی کی، آسان ترجمہ بتاؤں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر میں نے پیغمبر سے وہ باتیں کی جو اس کی شان کے مطابق تھی. پھر پیغمبر سے وہ باتیں کی جو میں ہی کر سکتا تھا. پھر پیغمبر سے وہ باتیں کی جو ہماری آپس کی باتیں تھی. پھر پیغمبر سے وہ باتیں کی کہ وہ محبت، وہ قرب تمہیں ہے ہی نہیں تو سمجھ کہاں آئیں گی. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. یہ محبت کا سب سے اوپر کا رنگ ہے کہ جہاں پر قرب بھی ہے، تنہائی بھی ہے، جہاں پر محبوب کی نگاہیں ہیں، محبوب کا دیدار ہو رہا ہے، اس تنہائی میں باتیں ہیں، اور باتیں بھی وہ ہیں جو محبوب کے علاوہ کسی سے نہیں. تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کا ایک رنگ محبوب میں کھو جانا بھی ہے. ٹھیک، محبت کا ایک رنگ محبوب میں کھو جانا بھی ہے. محبت وہ ہے کہ محبوب نگاہ میں سما جائے، پھر کوئی دوسرا منظر سامنے نہ ہو. محبت میں یہ ہے کہ محبوب ایسا نگاہوں میں رچ بس جائے کہ دنیا کی کوئی چیز نظروں میں، دل و دماغ میں نہ ہو. محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب نظروں کے سامنے آ گیا تو دنیا ساری غائب ہو. ٹھیک، یہ اس لیے میں کہتا ہوں، نوجوان بچے میرے بیٹھے ہیں، اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں، یہ جھوٹی محبتیں ہیں. گھنٹے بعد کسی کی محبت چینج ہو رہی ہے، کسی کی دن بعد، کسی کی ہفتے بعد. نہیں، اس لیے کہ فانی چیزوں سے محبتیں، فانی چیزیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کسی کو کار اچھی لگ گئی، اس سے اچھی کار آئے گی. پھر کسی کو موبائل اچھا لگ گیا، اس سے اچھا موبائل آئے گا. پھر کسی کو سوٹ اچھا لگ گیا، کسی کو کوئی اور اچھا لگ گیا، اس سے اچھا مل گیا. پھر وہ تو گیا نا. محبت اس سے جس کے حسن سے اوپر کوئی حسن نہیں. محبت اس سے جس کے خزانوں سے اوپر کوئی خزانے نہیں. محبت اس سے جس کی بادشاہت کے اوپر کوئی بادشاہت نہیں. محبت اس سے جس کا سب کچھ.
اس لیے محبت کے اندر یہ ہے کہ محبوب پر نظریں ٹک گئیں، فوکس ہو گیا، محبوب نگاہوں میں بھر گیا، اب کوئی اور چیز ان نگاہوں میں نہیں آ سکتی، نہ آ سکے۔ یہ معراج کی رات، معراج کا معجزہ، معراج کا سفر، محبت کے سارے رنگ، اور یہ رنگ بھی موجود ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، گپ شپ میں کبھی نہیں لگاتا، اللہ خود فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب جب معراج کی رات میرے پاس تھے، قرب میں تھے، میں انہیں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے میں اتنے محو ہو گئے، ایسے گم ہو گئے، نگاہوں میں محبوب کو ایسے بسا لیا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے، مگر جو تجھے دیکھ چکا ہو اور کیا دیکھے۔ ایسے محبوب نے مجھے دیکھا اور ایسے میں نے محبوب کو دیکھا، نگاہ ایک پل کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، ترچھی نہیں ہوئی، پلکیں جھپکی نہیں، یوں کھو گئے ایک دوسرے میں۔ یہ تھی ہماری ملاقات، یہ تھا معراج کا معجزہ، یہ تھے محبت کے سارے رنگ۔ اور بھی ہیں، کاش وقت ہوتا۔ محبت کا رنگ یہ ہے، اب کر ہی دوں، چلو 5 منٹ دے دیں گے نا، سری ہلا دیں، آپ کوئی تنگ نظر آ رہے دے دیں گے نا، ہوشیار رہے، بس بات ختم کر رہے ہیں۔ محبت کا ایک رنگ یہ بھی ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دیں کہ جب محبوب کو دیکھ لیں تو سارے دکھ مٹ جائیں۔ نوجوانوں، یہ محبوب نہیں ہے کہ جب ملے تو نواں سیاپا سر پا دے، ہاں جی، کوئی محبت نہیں۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کو دیکھا، سارے دکھ مٹ گئے، سارے روگ ختم ہو گئے، ساری مایوسیاں ختم ہو گئیں، محبوب کو دیکھ لیا، بس کچھ نہیں چاہیے، ختم، اینڈ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جہاں میں نے سارے محبت کے رنگ نچھاور کر دیے، وہاں یہ بھی رنگ تھا کہ جب میرے محبوب مجھ سے واپس ہوئے تو سارے دکھ میں نے چھین لیے تھے، مٹا دیے تھے۔ جیسے ماں کا سینہ جب وہ اپنے بچے کو جتنا بھی پریشان روتا دھوتا ماں کے سینے سے لگ جائے، ایسے جیسے ماں کے سینے میں قدرت نے کوئی مقناطیسی کشش رکھی ہے کہ وہ سارے دکھ یوں چن لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بھی میرے سینے قدرت سے جب لگے تو مکے والوں نے جتنا ستایا تھا، جتنا دکھ تھے، جتنا سیدہ خدیجہ، خواجہ ابو طالب جدائیوں کے صدمے تھے، وہ سارے میں نے چن لیے۔ ایک شعر سنا دوں، بڑا تاریخی ہے، وحید بابو آپ کے لیے۔ کہتے ہیں جو مریض عشق ہوتا ہے، پہلے مفہوم سمجھا دوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ جو مریض عشق ہوتا ہے، مریض عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ مریض عشق کے لیے سوائے محبوب کے دیدار کے کوئی دارو نہیں ہوتا۔ مریض عشق کے لیے سوائے محبوب کے دیدار کے کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس کے سارے دکھوں کا، سارے روگوں کا ایک ہی علاج ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ جائیے ذرا مڑ کر مکہ میں دیکھیے، جناب صدیق اکبر کو مکہ والوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے، گھر لائے گئے، والدہ سر کے پاس بیٹھی ہیں، ہوش آنے پر پوچھتی ہیں ابو بکر کھانے کے لیے کیا چاہیے، پینے کے لیے کیا چاہیے؟ ظالموں نے مار مار کر برا حال کر دیا۔ سیدنا ابو بکر کانپتی آواز میں کہتے ہیں اماں کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے محبوب کا دیدار کرنا۔ مریض عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ بہت منت سماجت کی،
जिनकी वजह से ये हाल हुआ, जिनका साथ देने पर, जिनकी बात करने पर इतने पीटे गए, अब फिर उसी का दीदार चाहिए। हाँ अम्मा, उसी का दीदार चाहिए। बड़ी मिन्नत समाजते की, खा लें पी लें, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। कहा अम्मा मैं भी तेरा ही बेटा हूं, जिस वक्त तक अपने महबूब को नहीं देखूंगा कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा। मरीज़े इश्क रा दारू बजुज दीदार नहीं। यही इश्क, यही मोहब्बत थी। अबू जहल को अल्लाह के पाक पैगंबर ने मेराज का मौजज़ा सुनाया, अबू जहल ने इनकार कर दिया। अबू जहल ने अबू बकर को जाकर मेराज का मौजज़ा सुनाया। अबू जहल पैगंबर की जुबानी सुनकर नहीं माना था, अबू बकर ने अबू जहल की जुबानी सुनकर मान लिया। तो जो है क्यों? इसलिए कि अबू जहल मोहब्बत से महरूम था, इश्क से महरूम था। अबू बकर का सीना मोहब्बत नबवी से पुर था, इश्क नबवी से पुर था। जहां मोहब्बत होती है, इश्क होता है, वहां मेरी तरफ देखिए, सारे इधर देखिए। जहां मोहब्बत होती है, इश्क होता है, वहां सर को झुकाना होता है, वहां चूं चुरा नहीं होती, वहां अगरचे मगरचे नहीं होती, वहां दरअसल मरसल ये वो नहीं होता, उजर बहाने नहीं होते। महबूब की आवाज आई, सर के बल पांव चलकर भाग पड़े। मोहब्बत में सर झुकाना है। सहाबा हुजूर के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में फना थे। समेना व अताना कहते थे, इधर से सुनेंगे, इधर से सर झुकाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज भी उम्मत, आज भी मैं और आप जाती, इनफिरादी, इज्तिमाई तौर पर अगर अल्लाह का बनना चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, आज भी अल्लाह हमारे दुख दर्द बांटते हैं। अगर हम ये कुदरत के सीने से लगकर चाहते हैं तो अल्लाह ने अपने महबूब का सदका हमें 5 वक्त की मेराज दी हुई है। अस्सलातु मेराजुल मुमिन, नमाज मोमिन की मेराज। पहले अर्ज किया था, अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह ने जो कुछ दिया उसे अपनी जात तक नहीं रखा, अपनी उम्मत में बांट कर गए हैं। वो उनकी मेराज उनकी शान के मुताबिक थी। उम्मत के लिए 5 वक्त की मेराज छोड़ कर गए। जिसने रब से मिलना हो, मैं सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गया था। मेरे उम्मत रब से मिलना चाहे, वुजू करे, नमाज में खड़ी हो जाए। और ये बिन बुलाए आना भी नहीं, बिन बुलाए आना भी नहीं, बुलाया भी जाता है। हय्या अलस सला, हय्या अलल फला, ये तो दावत दी जाती है। 5 वक्त, कितनी ये उम्मत खुश नसीब, इसे 5 वक्त दावत दी जाती है, 5 वक्त बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है बाकायदा कुदरत की तरफ से। आओ मैं अपनी मोहब्बतें निछावर कर दूं, मैं तुम्हारे सारे दुख चुन लूं, आओ मेरे सीने से लग जाओ। एक मां के सीने में क्या ठंडक होगी, जो मैं रब्बे कायनात अपने सीने से ठंडक निकाल कर तुम्हारे सीने को ठंडा कर दूंगा। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक बख्शे।